آج ہم مدینہ منورہ کی اس عظیم مسجد کے سامنے کھڑے ہیں جہاں اسلامی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ رقم ہوا جس نے قیامت تک آنے والی امت کو جمعہ کی عظمت کا درس دے دیا۔ یہ ہے مسجد جمعہ، وہ مبارک مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو سب سے پہلے مسجد قباء میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں چند دن گزارے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر جمعہ کے دن 12 ربیع الاول یکم ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو سالم بن عوف کے علاقہ میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام اجمعین کے ساتھ اسلام کی پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہی جگہ بعد میں مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جمعہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور اللہ کی اطاعت کا اعلان ہے۔ ذرا تصور کیجئے، صحابہ اکرام اجمعین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اونٹنی قصوہ آرام سے کھڑی ہے، مدینہ کی ہوا خوشبو سے مہک رہی ہے اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسلامی معاشرے کی بنیاد کو مزید مضبوط کیا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو تقویٰ، اخلاص، باہمی محبت اور اللہ کی اطاعت کی تلقین فرمائی۔ یہ خطبہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہدایت کا چراغ بن گیا۔ اس مسجد کا اصل نام مسجد عاتقہ یا مسجد بنو سالم بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر پہلا جمعہ ادا کیا گیا اسی لیے یہ ہمیشہ کے لیے مسجد جمعہ کہلائی۔ صدیوں میں اس مسجد کی کئی مرتبہ تعمیر و توسیع ہوئی۔ خلفائے راشدین، اموی، عباسی، عثمانی اور پھر سعودی دور میں اس کی خدمت کی گئی تاکہ یہ تاریخی مقام محفوظ رہے۔ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور اس تاریخی لمحے کو یاد کرتے ہیں جب اسلام نے اجتماعی عبادت کا ایک عظیم باب شروع کیا تھا۔ ذرا سوچئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو بغیر رکے مدینہ منورہ پہنچ جاتے، لیکن اللہ کی حکمت نے اسی مقام کو چنا تاکہ قیامت تک امت مسلمہ کو معلوم رہے کہ جمعہ کی نماز کی کتنی عظیم عبادت ہے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ امت کے اتحاد، اخوت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی تجدید ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انصار اسی سفر کے گواہ تھے۔ ہر طرف محبت تھی، ہر طرف انتظار تھا،
ہر دل یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اس مقام کو عزت بخشی جہاں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ آج جب ہم مسجد جمعہ میں داخل ہوتے ہیں تو شاید دیواریں نئی ہوں، فرش نیا ہو، ستون نئے ہوں، لیکن اس جگہ کی روح وہی ہے۔ یہ وہی زمین ہے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صحابہ اکرام نے پہلی مرتبہ جمعہ کی صفیں بنائیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے امت مسلمہ کے اتحاد کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی۔ اگر آپ مدینہ منورہ آئیں تو مسجد قباء کی زیارت کے ساتھ مسجد جمعہ ضرور آئیں۔ چند لمحے خاموش بیٹھیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام خاموشی سے سن رہے ہیں، اور مدینہ کی فضا اللہ اکبر کے صداؤں سے گونج رہی ہے۔ جمعہ صرف چھٹی کا دن نہیں، یہ توبہ کا دن ہے، یہ دعا کا دن ہے، یہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے، یہ امت کے اتحاد کا دن ہے، اور یہ اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا دن ہے۔ مسجد جمعہ کی یہ مبارک سرزمین ہمیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاریخی لمحے کی یاد دلاتی ہے جب یہاں اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا اور امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک روشن باب شروع ہوا۔ آج بھی اس مسجد میں کھڑے ہو کر دل گواہی دیتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ آج بھی زندہ ہے، اور ہر جمعہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے، آپس میں محبت کرنے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مقام کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور رکھے۔ آمین۔